السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت کی آیات نمبر 49 تا 60 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم، اور بولے کیوں نہ اتریں کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے۔ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئی ہے کافروں کو، جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے۔ اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر اس کی، یعنی آپ لکھے پڑھے ہوتے، یعنی اہل کتاب کہتے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی صفت یہ مذکور ہے کہ وہ امی ہوں گے، نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے، مگر انہیں اس شک کا موقع ہی نہ ملا۔ ضمیر ہوا کا مرجع قرآن ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ قرآن کریم روشن آیتیں ہیں جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ روشن آیت ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ ظاہر الاعجاز ہیں، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں، اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو معجزہ ہو، اور نہ ایسی کہ ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہوا کی ضمیر کا مرجع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے کر آیت کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہیں ان آیات بینات کے جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت پاتے ہیں۔ یعنی یہود عنود کے بعد ظہور معجزات کے جان پہچان کر انادن منکر ہوتے ہیں۔ کفار مکہ مثل ناکا حضرت صالح علیہ السلام و عصائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مائدہ حضرت عیسیٰ کے علیہ الصلاۃ والسلام حسب حکمت جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا اور اسی کا مکلف ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے اس قول کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، انبیاء متقدمین کے معجزات سے اتم و اکمل اور تمام نشانیوں سے طالب حق کو بے نیاز کرنے والا، کیونکہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی و ثابت رہے گا اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہ ہوگا۔ میرے صدق رسالت اور تمہاری تکذیب کا معجزات سے میری تائید فرما کر یہ آیت نظر بن حارث کے حق میں
نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی، جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کرائیے جو اللہ تعالیٰ نے معین کی ہے، اور اس مدت تک عذاب کا مؤخر فرمانا متقاضائے حکمت ہے اور تاخیر نہ ہوتی، اس میں ان میں کا کوئی بھی نہ بچے گا، یعنی اعمال کی جزا جس زمین میں بسہولت عبادت کر سکو۔ معنی یہ ہے کہ جب مومن کو کسی سرزمین میں اپنے دین پر قائم رہنا اور عبادت قائم کرنا دشوار ہو تو چاہیے کہ وہ ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرے جہاں آسانی سے عبادت کر سکے اور دین کی پابندی میں دشواریاں درپیش نہ ہوں۔ شان نزول: یہ آیت ضعفائے مسلمین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام کے اظہار میں خطرے اور تکلیفیں تھیں اور نہایت ضیق میں تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ میری بندگی تو ضرور ہے، یہاں رہ کر نہ کر سکو تو مدینہ شریف کو ہجرت کر جاؤ، وہ وسیع ہے، وہاں امن ہے، اور اس دار فانی کو چھوڑنا ہی ہے۔ ثواب و عذاب اور جزائے اعمال کے لیے تو لازم ہے کہ ہمارے دین پر قائم رہو اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائے، سختیوں اور کسی شدت میں اپنے دین کو نہ چھوڑا، مشرکین کی ایذا صحیح ہجرت اختیار کر کے دین کی خاطر وطن کو چھوڑنا گوارا کیا۔ تمام امور میں شان نزول: مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم مدینہ شریف کو کیسے چلے جائیں، وہاں نہ ہمارا گھر نہ مال، کون ہمیں کھلائے گا، کون پلائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اس کی انہیں قوت نہیں اور نہ وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جیسے کہ بہائم ہیں، طیور ہیں، تو جہاں ہوگے وہی روزی دے گا، تو یہ کیا پوچھنا کہ ہمیں کون کھلائے گا، کون پلائے گا۔ ساری خلق کا اللہ رازق ہے، ضعیف ہے، اور کبھی مقیم اور مسافر سب کو وہی روزی دیتا ہے۔ تمہارے اقوال اور تمہارے دل کی باتوں کو حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا چاہیے تو وہ تمہیں ایسے روزی دے جیسی پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں، شام کو سیر ہوتے ہیں۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام عزیز ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو، جہاں تک اس آپ یوٹیوب چینل کو آگے لائک شیئر کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، یہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک عظیم موقع ہے کہ آپ قرآن پاک کے اس قسم کے پروگراموں سے، میرے پروگرام سے، اور بھی جو اس قسم کے پروگرام ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کی برکت سے ہماری زندگیوں کے اندر قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔